السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی میں آپ کے سامنے چند احادیث لے کر حاضر ہوں، ان کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ یہ احادیث زیادہ تر اس کے متعلق ہیں توبہ اور استغفار، یعنی اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کی اہمیت کے بارے میں ہیں۔ پہلی حدیث ہے استغفار کی اہمیت، عنوان ہے، اور حدیث نمبر ہے 2215/1۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں دن بھر میں 70 بار توبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کیا اہمیت ہے توبہ استغفار کی۔ توبہ استغفار سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی جائے، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں دین میں، اس پہ عمل کرنے میں، اعمال میں، اس کی معافی مانگی جائے۔ تو اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 مرتبہ کہتے ہیں کہ توبہ استغفار دن بھر میں کرتے تھے۔ تو ہمارے لیے کتنی ضروری ہے کہ دیکھیں ہم بھی اس طرح توبہ استغفار کریں، اپنے گناہوں سے معافی مانگیں۔ بہرحال وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ان کے کیا ہی کہنے، ہم تو انتہائی معمولی ہستی ہیں، ہم ان کے برابری کسی عبادت میں نہیں کر سکتے، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہو سکتا ہے آسانی سے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی توبہ استغفار کریں، اور وقتاً فوقتاً اس تسبیح کو دہراتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، اس طرح کی تسبیح دہراتے رہیں، اور یہ بھی توبہ استغفار میں شامل ہے۔ دوسری حدیث ہے توبہ کی قبولیت۔ حدیث نمبر ہے 2222/8۔ حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ گناہ تو انسان کرتا ہے، ہر انسان گناہ کرتا ہے، کہ انسان ہے، کچھ کمزوریوں کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے۔ کوئی انسان دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں گناہ نہیں کرتا یا غلطی نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد اگر وہ انسان توبہ کر لیتا ہے، یعنی توبہ استغفار جو پچھلی حدیث میں بتایا گیا کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر معاف کر دیتا ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان معافی مانگے جا رہا ہے، استغفار کیے جا رہا ہے، مانگے جا رہا ہے، توبہ کی جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاف نہ کرے۔ نہیں، وہ رحیم کریم ہستی ہے، اس کی رحم کا کوئی حساب ہی نہیں ہے۔ تو جب ہم دل سے توبہ استغفار کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما دیتا ہے۔ یہی بات اس حدیث میں ارشاد فرمائی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ توابین کون ہیں؟ 2232/18 اس کا نمبر ہے۔ اس میں حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان خطا کار ہے، یعنی گناہ کرتا ہے، اور بہتر خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں، یہی توابین ہیں۔ یہ دارمی، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ گناہ تو ہر انسان سے سرزد ہوتے ہیں، کوئی 100% نیک نہیں ہے، اور کوئی 100% گناہ گار بھی نہیں ہوتا۔ تو جو انسان جب کوئی خطا کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو پھر اس کی توبہ بھی مانگ لیتا ہے، تو یہ پھر توابین میں شامل ہو جاتا ہے، توبہ کرنے والوں میں اس کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہی خطا کار جو توبہ کر لیتا ہے، وہ توابین میں شمار ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توابین میں شامل ہو جائیں۔ گناہ تو ہوتے ہی رہتے ہیں، چھوٹے موٹے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرتے جائیں تو ہمارا شمار بھی توابین میں ہو جاتا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے مرحومین کے لیے استغفار۔ یہ 2245/31 ہے۔
حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے درجات بلند کرتا ہے تو بندہ پوچھتا ہے کہ اے مالک مجھے یہ درجہ کیوں ملا؟ تو مالک فرماتا ہے کہ تیرے بیٹے کے استغفار کی بدولت۔ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اندازہ لگائیے کہ نہ صرف زندہ انسان کو توبہ کرنے پر توبہ قبولیت ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، بلکہ بندہ جب اپنے مرحومین کے لیے توبہ کرتا ہے اس کے گناہوں کی بھی معافی اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے۔ اپنے والدین ہیں، اپنے بہن بھائی ہیں، اپنے دوست احباب ہیں، ان کے لیے بھی معافی کا خواستگار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بھی گناہ معاف کرتا ہے جو مر چکے ہیں، اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ، اور اس کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ حیرت ہوتی وہاں پر بندے کو جنت میں جس کو پہنچا دیا گیا ہے، اس کو حیرت ہوتی ہے کہ میرا درجہ بلند کیسے ہو گیا، میں تو اب کوئی ایسا عمل نہیں کر رہا، نہ اس قابل ہوں۔ تو جواب دیا جاتا ہے یہ تمہاری اولاد کی وجہ سے، جو تمہاری اولاد تمہارے لیے استغفار مانگ رہی ہے، توبہ مانگ رہی ہے، تو یہ اس کی بدولت تم کو تمہارے درجات بلند ہوئے ہیں، تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے آپ کہ نہ صرف زندہ لوگ اپنے لیے بلکہ مرحومین کے لیے بھی توبہ استغفار کی دعا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو مغفرت دینے والا، ان کے درجات بلند کرنے والا ہے۔ پھر اگلی حدیث ہے 2247/33۔ حضرت عبداللہ بن بسراز رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہے۔ یہ ابن ماجہ اور سنائی میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے توبہ استغفار کی، اور بلکہ اس کو خوشخبری کہا گیا ہے کہ جو کثرت سے استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے اور اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اس کے درجات بلند کرتا ہے۔ آخرت میں اس کے درجات بلند سے بلند ہوتے جاتے ہیں آخرت کے لیے۔ تو یہ خوشخبری اس کو کہا گیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگلی حدیث ہے اللہ کی کتاب 2255/1۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو ایک کتاب لکھی جو عرش پر موجود ہے، اس میں الفاظ لکھے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم و کرم لازم کر لیا ہے۔ یہ یعنی انسان کو بنانے سے پہلے ایک کتاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھ رکھا ہے، یعنی دو تقدیر کی جو کتاب ہے انسانوں کی، جس میں تقدیر لکھی جاتی ہے، غالباً یہ وہی کتاب ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے لکھ رکھا ہے کہ رحم و کرم میں لازم کروں گا، اور ہمیشہ انسانوں کے لیے میرا رحم و کرم میرے غیظ و غضب پہ بھاری رہے گا، یعنی غیظ و غضب میرا رحم و کرم سے زیادہ نہیں ہونے پائے گا کبھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ایک بات لکھ رکھی ہے۔ تو اندازہ لگائیے آپ کہ وہ پروردگار، وہ مالک، وہ خالق جو اتنا رحیم و کریم ہے، جس کو اپنی رحمت اور غفاریت کا اتنا خیال ہے کہ اس نے پہلے سے لکھ رکھا ہے کہ میں ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے رحیم و کریم رہوں گا۔ تو اندازہ لگائیے اس کی رحمت کا اور اس کی مغفرت کا۔ تو ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور جتنی ہو سکے اس کی رحمت سمیٹنی چاہیے، اور کوئی ایسا موقع نہیں آنے دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ بھڑکے اور کوئی اللہ تعالیٰ ہمارے کوئی خلاف کوئی سخت اقدام کرے۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے، بعض اوقات بعض لوگ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتے ہیں، اس کے غصے کو دعوت دیتے ہیں، تو پھر وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ جس طرح چاہے ان کو تباہ برباد کر دے، اور اس نے کیا ہے دنیا میں۔
تو اس کے غیظ و غضب سے بچنا چاہیے اور اس کی رحم و کرم کے ہمیشہ طالب رہنا چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔